بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو یہ لمحات تھے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت سفاکی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا اور وہ افتراق کا شکار ہو گئے تھے۔ ان حادثات و واقعات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر توجہ ان زخموں پر مرہم رکھنے کی طرف تھی، لیکن اس صورتحال سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام سرکاری ذمہ داریاں نہایت خوبی اور خلوص سے انجام دی اور عدالتی امور کی طرف بھی خاص توجہ فرمائی۔ ان کے انتظام و انصرام اور تنظیم و ترتیب کا عمل نہایت جامع پیمانے پر انجام دیا۔ ان کا ایک خط جو انہوں نے اپنے گورنر مصر اشتر نقی کو لکھا، اس میں وہ فرماتے ہیں: لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے رعیت میں سے ایسی افضل و اکمل شخصیت کا انتخاب کرو جس کے معاملات زندگی تنگی کا شکار نہ ہو، اس کے مد مقابل کوئی اس سے جھگڑا کرنے والا نہ ہو، وہ خود اپنی غلطی پر اصرار کرنے والا نہ ہو، حق کو جان لینے کے بعد اس کی طرف رجوع کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو، حقیقت حال جاننے کے لیے وہ تھوڑی بات سمجھنے کی بجائے پوری بات کامل گہرائی سے سمجھے، مشتبہ امور میں رک جانے والا ہو، دلائل سے حقائق اخذ کرنے والا ہو، مخالفین کی بار بار کی موشگافیوں سے زچ نہ ہو، معاملات کی وضاحت میں انتہائی صبر کرنے والا ہو، فیصلہ واضح ہو جانے کے بعد قطعی رائے رکھنے والا ہو، مبالغہ آرائی کرنے والے کے ہاتھوں مجبور نہ ہو اور فساد پیدا کرنے والے کی بات پر برانگیختہ نہ ہو۔ تمہیں اس قسم کے لوگ کم ہی ملیں گے۔ بہرحال ایسا ہی جج ڈھونڈو، پھر اس پر خرچ کرنے میں فراخ دلی سے کام لو تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ اسے اپنے ہاں وہ مقام دو جس کی تمہارے خواص میں سے کوئی اور شخص طمع نہ کرے، تاکہ وہ مطمئن ہو کہ اس پر کوئی چڑھائی نہ کر سکے گا۔ اسی خط میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، خالصتاً صرف اسی کی بندگی کرو اور اپنی ذات سے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے اہل خانہ میں سے خواص کے ساتھ بھی اور اپنی رعیت میں سے جو تمہیں محبوب ہو اس سے بھی انصاف ہی کا معاملہ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے ظلم کا وتیرہ اختیار کر لیا ہے۔ خوب یاد رکھو، جو شخص اللہ کے بندوں پر ظلم کرے اور ان کا حق مارے تو ان مظلوم بندوں کی بجائے خود اللہ تعالیٰ اس کے مد مقابل ہوگا، اور جس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہو اس کی سب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی اللہ کے ساتھ اس وقت تک جنگ رہتی ہے جب تک وہ اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے اور توبہ نہ کر لے۔ ظلم پر قائم رہنا اللہ کی نعمت چھن جانے کا ذریعہ ہے۔ ظالم کو عبرتناک سزا دینے کے لیے اللہ کا انتقام بڑی تیزی سے ظالم کی طرف لپکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجبوروں اور لاچاروں کی دعائیں سننے والا ہے اور وہ ظالموں کی گات میں ہے۔ یہ جامع وصیت قاضی کی تمام صفات پر مشتمل ہے اور اس کے حقوق و واجبات بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی ہے۔ جو شخص بھی گورنر مصر کے نام امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس خط پر غور کرے گا تو اسے تعجب ہوگا کہ وہ وصیت جو سن 40 ہجری یا اس کے قریب اس وقت تحریر کی گئی جبکہ ابھی تک عربوں کا دیگر تہذیبوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ غور کیجئے کہ اس وقت ایک سچے مسلمان کی عقل و دانش کس طرح اللہ کے نور سے منور ہو رہی تھی اور اس کے دل و دماغ پر زندگی کے مقاصد منکشف ہو رہے تھے۔ انہوں نے ریاست کے معاملات کو کس طرح صحیح منہج پر قائم کیا جو آج کے دور کے دستوروں اور قوانین کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے۔ رعیت کے ساتھ انصاف اور اسے ظلم سے بچانے کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ نظریات بعد میں مظالم پر کنٹرول اور اس بارے میں قوانین کی ترتیب و تنظیم کے لیے بنیاد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ قانون سازی کے اس منصوبے سے مراد وہ راستہ ہے جس پر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام عملی زندگی میں پیش آمدہ واقعات مسائل کے لیے شریعت کے احکام کی تلاش میں نکل کڑے ہوئے۔ یہ راستہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کے نتیجے میں ملا۔ پہلے مرحلے میں یہ رائے اجتماعی ہوتی، خاص طور پر جب وہ مسئلہ ریاست کے امور میں عمومی انداز کا ہوتا۔ انہیں اس بارے میں خصوصی مدد اس لیے ملی کہ کبار صحابہ ابھی تک مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر تھے، ان کی بیک وقت دستیابی آسان تھی
اور ان سے رائے لینا ممکن تھا۔ بعد ازاں یہی بات اصطلاحی طور پر اجماع کہلائی اور قانون سازی کی بنیاد میں قیاس اور مصلحت کی اصطلاحات کا استعمال بھی کیا گیا۔ زیر نظر تحریر کے حوالے سے بہترین دلیل وہ بات ہے جو میمون بن مہران نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی مقدمہ آتا تو فوراً کتاب اللہ میں نظر دوڑاتے تھے، اگر اس میں اس مسئلے کا حل مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے، اگر اس مسئلے کا حل اس میں نہ ہوتا اور سنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ان کے علم میں کوئی بات ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اگر سنت میں بھی حل نہ ملتا تو صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کر کے ان کی رائے طلب کرتے تھے، جب ان کی اجتماعی رائے سامنے آ جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اگر انہیں قرآن و سنت میں درپیش تقاضے کا جواب نہ ملتا تو پھر وہ دیکھتے تھے کہ کیا اس بارے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ موجود ہے، اگر موجود ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیتے تھے۔ بصورت دیگر اجل صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلاتے تھے، وہ جس بات پر اجماعی رائے دیتے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آج کے بعد جسے کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ مطلوب ہو وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ دے، اگر کتاب اللہ میں گوہر مقصود نہ ملے تو رہنمائی کے دوسرے سرچشمے سے رجوع کرے اور اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تلاش کرے۔ کوئی مسنون فیصلہ نہ ملے تو صالحین کی اجتماعی رائے کے مطابق فیصلہ کر دے، اگر درپیش معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کوئی روشنی نہ ملے اور صالحین کا بھی کوئی اجماعی فیصلہ دستیاب نہ ہو تو پوری دیانت سے اپنی اجتہادی رائے سے فیصلہ صادر کر دے۔ یہ نہ کہے کہ میں ڈرتے ڈرتے یہ رائے دے رہا ہوں، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے مابین کچھ مشتبہ امور ہے، شک میں ڈالنے والی بات کو چھوڑ دو اور وہ چیز اختیار کر لو جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔